السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ سے تین چیزیں جو ہے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلے 28ویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی ڈرافٹ کے اوپر جو ورکنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جو یہ 28ویں ترمیم ہے میرے خیال میں یہ رمضان کی آمد جو ہے وہ فیبری میں ہے، فیبری کے مڈ میں ہے، تو رمضان کے بعد یا فیبری کے جو فرسٹ ویک ہے اس کے اندر اس کو اسمبلی کے اندر پاس کرنے کے لیے لایا جائے گا۔ خیر، جو اس کے اوپر ڈرافٹ کے اندر جو مین چیزیں ڈسکسیبل ہیں وہ بہت اہم چیز ہے 28ویں ترمیم۔ پہلے 27ویں ترمیم کے اندر تو لالی پاپ دیا گیا، پیپلز پارٹی نے اپنا فیس سیونگ کی اور جو 28ویں ترمیم میں ہے اس کو بچا لیا۔ لیکن جو 28ویں ترمیم آ رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ این ایف سی ایوارڈ کے ایک فرمولہ طے ہے، اس فرمولے کے تحت جو فنڈز دیے جاتے تھے، جو بجٹ دیا جاتا تھا چاروں صوبوں کو، وہ چیز ختم کر دی جائے گی، اور جو بجٹ کا 60% یا 70% صوبے لے جاتے تھے پاکستان کی اکانومی کا جو مین بجٹ بنتا تھا اس میں سے، تو اس چیز کو ختم کر کے دوبارہ فیڈرلائزیشن کی طرف آ جائے گا، اور جو سارا جو بجٹ جو ہے وہ فیڈرل خود یوز کرے گی، جس سے کرپشن جو بڑھ چکی تھی پورے ملک کے اندر بہت زیادہ، اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ تو کیا پیپلز پارٹی یہ کرنے دے گی؟ تو پیپلز پارٹی کو آلریڈی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو استنصاع آپ کو ملی ہے صدر پاکستان کو، یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر یہ چیلنج ہو سکتی ہے اور وہاں سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے زیادہ چون چاں نہیں کرنی، بلکہ آپ کو بھی ہم جو 28ویں ترمیم ہے، جس طرح 27ویں ترمیم کے اندر فیس سیونگ دی تھی، اسی طرح 28ویں ترمیم میں بھی فیس سیونگ دیں گے۔ فیس سیونگ وہ یہی ہوگا اگر صوبے بنانے کی بات کی جاتی ہے، جو کہ اس کے اندر ہے، نئے صوبوں کی بات بھی کی گئی ہے، جس میں کے پی کے اندر میں بھی ہزارہ صوبہ بنایا جائے، پھر پنجاب کے 2 یا 3 صوبے بنائے جائیں، تو ان صوبوں کے اندر ہم یہ کریں گے کہ اس ٹائم کراچی کو، سندھ کو نہیں چھیڑیں گے۔ سندھ کے جو ہیں وہ جیسے کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی ایم کیو ایم چاہتی ہے، اور بہت ایک تحریک بھی چل چکی ہے اس حوالے سے، اور بنایا بھی جا سکتا ہے، کراچی کی آبادی کو دیکھا جائے، اس کے ریونیو کو دیکھا جائے، لیکن جو فیس سیونگ کے لیے جو یہ چیز ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، اور پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی جائے گی کہ کراچی یا سندھ کو جو ہے وہ اس کے زیادہ صوبے نہیں بنائے جائیں گے، اس کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن پنجاب اور کے پی کے میں یہ اس عمل کو دہرایا جائے گا، اس عمل کو کیا جائے گا، اور پنجاب میں 2 یا 3 صوبے بنائے جا سکتے ہیں، اور جو کے پی کے اس میں ہزارہ صوبہ جو ہے وہ بنائے جانے کے امکانات ہیں۔ یہ 28ویں ترمیم کا ایک ڈرافٹ ہے جس کے اوپر ورکنگ جاری ہے، اور پیپلز پارٹی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے زیادہ چون چاں نہیں کرنی، نہیں تو مسائل پیدا ہوں گے۔ دوسرا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے جو ہے وہ جو خبر ہے وہ گردش کر رہی ہے، بلکہ گردش کرا دی گئی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ان کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لایا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، جو سرفراز اکبر بگٹی جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ بھائیوں کے ہیں، یعنی کہ وہ بڑے گھر کے بندے ہیں، اور ڈائریکٹ ان کا لنک ان کے ساتھ ہے، تو جو زرداری ہے یا جو پیپلز پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا اپنا ورکر یا ہمارا اپنا جو ہاتھ کا بندہ ہو وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان لگے۔ جیسے کشمیر کے اندر انہوں نے اپنے ہی لائے ہوئے ایک ٹولہ بٹھایا گیا، لوٹوں کا ٹولہ بٹھایا گیا، اور جب 27ویں ترمیم ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ظاہری بات ہے اس کو چودھری انوار الحق کا جو ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ چینج کر رہی ہے، لیکن بلوچستان میں کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ طریقے عدم اعتماد نہیں لائی جائے گی، ان ہاؤس تبدیلی کر لی جائے گی، اور پیپلز پارٹی کا جو جیالہ ہے کوئی بھی، اس کا ابھی تک نام کسی کا بھی سامنے نہیں آیا، ان کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ دوسرا، تحریک تفویض آئین ایک بنائی گئی تھی، تحریک بنائی گئی تھی اچکزئی کی طرف سے، اور یہ جو 27ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ جو ہلچل ایک مچ چکی ہے، آئین کے اندر آئین بنا دیا گیا، آئین کو توڑ کے آئین بنا دیا گیا ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اسلام سے بالاتر نہیں ہوگی، اسلام کے دائرے کے اندر قانون بنایا جائے گا، اور جو سب سے بڑا قانون جو ہے جو انہوں نے بنایا ہے کہ استثناء دے دی ہے 2 شخصیات کو، تو یہ ہے شریعت کی بھی خلاف ورزی ہے، تو اس کے خلاف جو طریقے تحفظ آئین جو جاری ہے اس کے اندر چیف جسٹس، سب کا چیف جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کے بھی جو ہے وہ ایڈ آن ہونے
کا یا شامل ہونے کے چانسز ہیں. طریقے تفویض پاکستان کی جو وفد ہے وہ ان کی ملاقات آج یا کل شیڈول ہے منصور علی صاحب کے ساتھ بھی اور عطر منیلا کے ساتھ بھی. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور یہ دو شخصیات جو اس ٹائم پہ اپنی مقبولیت کی پیک کے اوپر ہیں کسی حد تک دیکھا جائے تو اگر یہ شامل ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں جیسے مشرف کے خلاف ایک بہت بڑی وکلا کی تحریک چلی تھی اس طرح کی تحریک چل سکتی ہے. اور وہ اگر ایسی تحریک چلی جس کے اندر وکلا شامل ہو گئے, وکلا نے تحریک چلائی تو پی ٹی آئی کو بہت بڑی سپورٹ مل جائے گی اور جو ہے یہ حکومت کو گھر پہ ایزیلی بھیجا جا سکے گا. تو دیکھتے ہیں منصور علی شاہ اور عطر منیلا کیا ڈیسیژن لیتے ہیں, وہ شامل ہوتے نہیں ہوتے. اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ ریٹائرڈ جج کو اس طرح کی تحریک میں شامل قانون ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بہت بڑی تحریک کی جو ہے وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. بہت شکریہ.